موضوع الدرس في قصة سيدنا عيسى ابن مريم وما فيها من العبر والحكم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أنك صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ کے قرآن میں اگر آپ تدبر کریں، غور کریں، تفکر کریں، سوچیں، کیونکہ اللہ کے قرآن کے ہم پر حقوق ہیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہلا حق تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے قرآن پہ ایمان ہو کہ اللہ کا کلام ہے ایک۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت جو ہے اس کے آداب کا خیال رکھیں۔ کیا مانا کہ آدمی کا جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، اور وہ جگہ جہاں بیٹھا ہے وہ بھی پاک ہو۔ تو اور بعض جو اللہ والے ہیں وہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ دل بھی پاک ہو، یعنی آدمی ہر قسم کے رجس اور نجس سے پاک ہو، ظاہری بھی باطنی بھی، کیونکہ کفر جو ہے وہ بھی تو رجس ہے، پلیدی ہے۔ اگر دل میں شرک ہے، کفر ہے، تو قرآن سمجھنے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ ایمان۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب تلاوت کریں تو اس کے آداب تلاوت کا خیال کریں، اور یہ بھی آداب میں ضروری ہے کہ قرآن شریف کو زمین پہ نہ رکھیں بلکہ اونچی جگہ پہ رکھیں۔ علماء نے استدلال فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کتاب تورات لائی گئی تو آپ نے مخدہ جو تھا، سرانہ جو تھا، وہ آگے رکھا اور کتاب کو سرانے پہ رکھا۔ اور اسی طرح علماء احناف نے بھی، اور یہاں کے جو مشائخ ہیں، علماء حرم، علماء بلد الامین، ان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فوت ہو گئے، شیخ عثیمین رحمت اللہ علیہ، بڑے چوٹی کے علماء میں سے تھے۔
انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کی طرف کبھی پاؤں بھی نہ کرے. انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کی جو الماریاں حرم میں لگی ہوئی ہیں ان الماریوں کی طرف بھی پاؤں نہ کرو، یہ ادب قرآن کے خلاف ہے. اسی لیے اگر آدمی نجاست مثلاً عورت حیض میں ہے یا مرد ہے وہ جنابت میں ہے تو قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. وہ تو بعض علماء فقہاء نے اجازت دی ہے کہ اگر لڑکی حافظہ ہے، مدرسہ ہے، پڑھاتی ہے تو بچیوں کا نقصان نہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر وہ آیت کو کاٹ کاٹ کے سمجھاتی رہے تو ٹھیک ہے، لیکن پوری آیت تلاوت نہ کرے. جہاں تک جنابت کا مسئلہ ہے یاد رکھو، یعنی عورت ہے یا مرد ہے، میاں بیوی ملے ہیں یا مثلا مرد کو احتلام ہو گیا عورت کو بھی احتلام ہو جاتا تو اس میں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ جنابت سے پاک ہونا اپنے ہاتھ میں ہے. حمام میں جائیں غسل کریں پاک ہو گئے. حیض سے پاک ہونا تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے نا. کسی کی مدت 8 دن ہے، کسی کی 10 دن ہے، کسی کی 7 دن ہے. تو یہ بھی آداب قرآن میں، اور یہ بھی آداب قرآن میں ہے کہ قرآن کا ترجمہ سمجھیے. اور عامت الناس جو ہیں وہ تو صرف موٹا موٹا ترجمہ پڑھیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اور علماء جو ہوتے ہیں ان کا کام تو یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیات میں مسائل و احکام کا استنباط کریں کہ اس آیت سے کیا کیا مسئلہ نکلا ہے. یہ بھی آداب قرآن میں ہے. اور یہ بھی آداب قرآن میں ہے کہ اگر آپ قرآن کے حافظ ہیں تو پھر اس کا بھلانا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. توبہ کریں، استغفار کریں. یہ مجھ سے یاد نہیں ہوتا، نہ ہو تم لگے رہو، نہ ہو اللہ کی مرضی. وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بھی آداب قرآن میں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک جو ہے اس کا معجزہ ہونے کا کوئی دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا. اور یہ ہر لحاظ سے معجزہ ہے، باعتبار بلاغت کے، باعتبار فصاحت کے، ہر لحاظ سے معجزہ. اور اس کے اندر جب آپ غور کریں گے نا پھر آپ کو قرآن کا اعجاز سمجھ آئے گا. اب آپ دیکھیں کہ ایک ہوتے ہیں اوامر، ایک ہوتے ہیں نواہی. اوامر کا کیا معنی ہے؟ یہ کم کرو، یہ کرو، یہ کرو. نواہی کا معنی یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. اب دیکھیں کمال ہے قرآن، دیکھیں کہ پورے قرآن میں اوامر بھی 1000 ہیں اور نواہی بھی 1000 ہیں. عدد کا فرق بھی نہیں ہے. تو یہ ایسے تو نہیں ہو گیا نا. اسی طرح پورے قرآن میں قصص جو ہیں، جو قصص واقعات وہ بھی 1000 ہیں اور امثال جو ہیں وہ بھی 1000 ہیں. قرآن پورے قرآن میں شیاطین کا لفظ جو ہے یہ 88 مرتبہ آیا ہے، تو ملائکہ کا لفظ بھی 88 مرتبہ آیا ہے. پورے قرآن میں حرف قل جو ہے اللہ نے 332 دفعہ فرمایا ہے. تو سارے قرآن میں ملائکہ جن انسانوں نے بھی لفظ قل 332 دفعہ استعمال کیا ہے. اسی طرح سال کے 12 مہینے ہیں تو قرآن میں لفظ شہر جو ہے مہینہ وہ 12 دفعہ آیا ہے. تو یہ اعجاز ہے، یہ خود بخود تو نہیں ہو گیا نا کہ اتفاق سے عدد ملتے چلے جائیں.
یہ اعجاز ہے، اور اعجاز تاثیر بھی ہے کہ جس نے بھی قرآن پڑھا ہے اور سنا ہے وہ ماننے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اچھا، اگر کوئی ڈھیٹ کافر ہو، کٹا کافر ہو، پکا کافر ہو، نہ مانے کہ جی اللہ کا کلام نہیں، چلو کس کا ہے، بندوق ہے تو تم بھی بنا کے لے ہو، تم نے میزائل بنا لیا، ہوائی جہاز بنا لیا، تو ایک آیت بھی تو بناؤ نا۔ تم اتنی یعنی ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ اور علم پہ پہنچ گئے ہو کہ تم نے ایک ایک جراثیم پہ بھی بحث کر دی ہے، ڈی این اے تک بھی پہنچ گئے ہو، تو اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت تو بنا کے لاؤ نا۔ اور آج تک عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز ہیں، کوئی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ ابھی یعنی ان 2-4 سالوں میں اسلام دشمنی میں انہوں نے قرآن کو بدلنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ ایک نیا قرآن بھی چھاپا ہے، اس کا نام الفرقان ہے۔ اسی طرح انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طرح قرآن پہ صحیح، لیکن اللہ کی شان دیکھیں جتنا انہوں نے زور لگایا ہے نا قرآن کے خلاف، اتنا اسلام پھیلا ہے۔ اس وقت یعنی پوری دنیا کے جتنے ملک ہیں ان میں بیسٹ سیلر اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے، سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے قرآن، کنٹینر جاتے ہیں بک جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا قرآن ہے کہ ایک دفعہ چھوٹی سی سورت مبارک جو ہے سورت الکوثر، انا اعطیناک الکوثر صلی ربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ لکھ کے کسی نے کعبہ شریف کے غلاف پہ لٹکا دی۔ یہ مکے والوں کی قریش کی اور جو شعراء جاہلیت کی عادت تھی، وہ جب حج پہ آتے تھے نا مقابلہ کرتے تھے، میری یہ کلام ہے، میرا یہ شعر ہے، میری یہ نظم ہے، تو بھائی تم بھی مقابلہ کرو۔ کسی نے لکھ دی، لٹکا دی، بڑے بڑے شعراء آئے، کچھ نہیں کر سکے۔ ان کا سب سے بڑا شاعر جو تھا وہ جو استاد الشعراء تھا وہ تھا لبید بن ربیعہ۔ یعنی عربوں کے اندر ایک محاورہ ہے کہ لبید جب شعر پڑھ رہا ہو اکتبوها علی الحناجر ولو بالخناجر، یعنی وہ اتنا بڑا شاعر ہے کہ اگر وہ پڑھ رہا ہو تو تم اپنے سینے پہ لکھ لو، اگر قلم نہ بھی ہو تو خنجر سے لکھ لو۔ اس کو لے آئے، اس نے بڑا غور کیا، اس نے کہا اچھا قلم دوات لے آؤ۔ سارے شعراء خوش ہو گئے کہ بھی چلو استاد کو جوش آ گیا ہے، اب استاد کوئی مقابلہ کرے گا۔ تو استاد نے کہا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے نا اس کو بھی اس کے نیچے لگا دو۔ اس نے لکھا واللہ لیس ھذا من کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہی نہیں۔ یعنی کمال ہے، دشمن ہے۔ اچھا اللہ کی شان ہے، پھر وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ خنسا جو تھی ایک عورت تھی، مشہور شاعرہ گزری ہے عرب میں، وہ اتنی بڑی شاعرہ تھی کہ جس نے حضرت حسان کے شعروں میں بھی غلطیاں پکڑی، اتنی بڑی شاعرہ۔ جب قرآن سنا اسلام لے آئی، تو ایک دفعہ کسی تقریب میں بہت ساری عورتوں کا اجتماع تھا، تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کوئی شعر تو سناؤ۔ انہوں نے کہا واللہ ہے جب سے قرآن پڑھا ہے نا اب شعر لکھتے بھی حیا آتی ہے، پڑھتے بھی حیا آتی ہے، میں نے چھوڑ دی۔
قرآن کے بعد کیا شے؟ ولید بن المغیرہ جیسا آدمی جو دشمن اسلام، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، وہ ایک دن حضور کی خدمت میں آیا، بڑا لمبا واقعہ ہے، واقعہ سناتا رہا. حضور نے فرمایا اچھا تم نے اپنی باتیں سنا لی؟ انہوں نے کہا سنا لی. حضور نے فرمایا اچھا تم سنو میں کیا کہتا ہوں. حضور پاک نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا. جب اس آیت میں وَإِنْ أَنذَرُوا وَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ ثَمُودَ مثل صاعقۃ عاد وثمود. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی اگر قرآن کے بعد بھی یہ اعراض کریں ان کو تیار ہو جاؤ کہ جیسے میں نے قوم عاد و ثمود کا نام و نشان مٹا دیا ہے. اس نے کہا بس یا رسول اللہ، بس یا رسول اللہ، مہربانی کریں آگے ہم نہیں سن سکتے. اور وہ خود کہتا ہے کہ میرے پاؤں کانپ رہے تھے اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا ابھی اللہ کا عذاب شاید ہم پہ نازل ہو جائے گا. واپس آتا ہے، کافروں کی ساری میٹنگ ہوتی ہے. کیا ہوا؟ میں کہا بھائی واللہ ہے میں نے بڑے بڑے لوگوں کا کلام سنا ہے، شعراء کا بھی کلام سنا ہے، ادباء کا بھی کلام سنا ہے، لیکن اللہ کا نبی جو کلام پڑھتے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. ان لہ لحلاوۃ، دیکھو یہ کافر کہہ رہا ہے، ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لتلاوۃ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُسْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ وَأَنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى وَاللَّهِ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ. کہتا ہے اس قرآن میں کوئی ایسی لذت ہے کسی کلام میں نہیں، اس کے اوپر ایسی خوبصورتی ہے، رنگ ہے جو کسی میں نہیں، اور اس کے اوپر جیسے جاؤ پھل لگتے جا رہے ہیں، اور نیچا اس کا جو ہے بڑا مضبوط ہے اور پھل دینے والا ہے. اور پھر اس کلام کا انداز یہ ہے کہ یہ غالب رہے گا، کبھی مغلوب نہیں ہوگا، اور میں قسم کھاتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام نہیں. تو قرآن یاد رکھو اللہ کی عظیم کتاب ہے، اس کے حقوق ہیں، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان اور قرآن ان کا تعلق ہے. اللہ نے قرآن رمضان میں اتارا ہے، اللہ نے قرآن لیلۃ القدر میں اتارا ہے. لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے. تو لہذا ہر مسلمان، ہر میرا بزرگ بھائی بہن بیٹی لازم ہے کم از کم ایک قرآن کا ختم کرنا یا سننا جو ہے وہ تو سبحان اللہ سنت ہے، لیکن کوشش یہ کرو کہ روزانہ کم سے کم 3 پارے قرآن کے پڑھ لو، تاکہ اللہ کے اس مہینے میں تمہارے قرآن کے 3 ختم تو کم سے کم ہو جائے. اصل بات یہ ہے کہ نیت کر لو، اللہ توفیق دیں گے. اللہ اکبر، کتنے اولیاء اللہ ہیں، کتنے ائمہ محدثین ہیں، کتنے ائمہ مجتہدین ہیں کہ رمضان کی 24 گھنٹے میں قرآن ختم ہوتا تھا. یہ کوئی آپ کو نئی بات لگے گی کیونکہ آپ تو ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے مدرسے میں قاری صاحب تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر میں رحمت کرے، قاری یاسین صاحب. تو ہمارے مدرس بھی تھے اور ہمارے دوست بھی تھے. کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ عشاء کی نماز کے بعد سے نفل میں جو کھڑے ہوئے ہیں ساری سے پہلے قرآن ختم.
یعنی ہم نے خود سنا، ایک تو ہوتا ہے نا کتابوں میں پڑھا ہے. اسی طرح ہمارے اپنے علاقے کا ایک آدمی تھا، کسائی تھا، گوشت بنا کے بیچنے والا. رمضان المبارک کے مہینے میں روزے ختم. مولوی ریاض صاحب تھے، حضرت مولوی ادریس صاحب کے بھائی تھے. ہم انہیں محبت سے ادب سے دادا کہتے تھے. تو بڑھاپا تھا، کمزوری تھی، اور ماشاء اللہ ایک لوگ مجھے کہتے تھے کہ حضرت روز قرآن ختم کرتے. میں کہ چھوڑو یار، اتنے بوڑھے آدمی ہیں کیسے قرآن ختم کر سکتے ہیں. تو اس دور کی بات ہے کہ یہ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں بڑی تفریح یہ ہوتی تھی کہ جمعرات جو ہے نا ہم لوگ نکل جاتے تھے مینا عرفات کی طرف. وہاں بڑے بڑے گہوے ہوتے تھے، چارپائیاں پڑی ہوتی تھی، روٹی یہاں سے لے گئے، چائے ان سے لے لی، بستر لے لیا، اور پھر چائے پی، کھانا کھایا، سو گئے، صبح کی نماز میں آ گئے. تو میں ایک دفعہ میں نے کہا حضرت آج تو کٹھے چلتے ہیں رات. اچھا وہاں ٹھنڈ ہوتی تھی، رضائی لینی پڑتی تھی کیونکہ اس طرف سے طائف قریب ہے نا، ہدا قریب ہے، ٹھنڈ آتی تھی. یہ بڑی تفریح ہوتی تھی اس وقت. اور یہ بازار میں جو چلتے تھے نا، جس کو آج عربی میں تو خط کہتے تھے، جس کو آپ ہائی ایس کہتے ہیں، 15 سیٹر، ان کی ٹکٹ ہوتی تھی 4 آنے. 4 آنے دے دو، جہاں مرضی ہے اتر جاؤ. تو میں ان کو لے کے چل پڑا. میں نے کہا حضرت آج چلیں گے، ٹھنڈی جگہ ہوگی، وہی کھانا بھی اپنا ساتھ لے جائیں گے، چائے شائے پیئیں گے. کہتے ٹھیک ہے چلو بھائی چل. اچھا جب ہم اس میں بیٹھ گئے نا جی گاڑی میں، تو قرآن شریف پڑھ رہے تھے. میں آمدن چپ رہا. میں نے کہا دیکھو تو صحیح کتنا پڑھتے ہیں. تو یہاں حرم سے ہم نکلے اور مینا کے آخری کنارے پہ پہنچتے انہوں نے 8 پارے پڑھ لیے اور ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہوا. وہاں گئے، خاموش ہو گئے، کھانا وانا کھایا، چائے شائے پی. اس کے بعد جناب یہ ہے کہ میں بستر لگا کے سو گیا. جتنی دفعہ میری رات کو نیند کھلی، جب بھی میں نے دیکھا وہ بستر میں بیٹھے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں سو. 2-3 دفعہ اٹھ کے میں نے دیکھا. آخر میں نے کہا دادا بڑھاپا ہے، کیوں اپنے. کہنے لگے مولوی مکی میں کیا کروں، اللہ نے یہاں سونے ہی نہیں دیتے جب تک اس کا قرآن ختم نہ ہو. میں سو ہی نہیں سکتا بھائی، میں کیا کروں. قرآن ختم ہوگا تو مجھے بھی نیند آئے. صبح کی نماز پہ قرآن ختم کیا کریں گے، اب ناشتہ واشتہ چھوڑو، مجھے نیند آ رہی ہے، چلو گھر آ گئے، سو گئے. اور سوتے ہی فوراً جیسے کوئی بے ہوش ہو جاتا. پھر جب جاگ کھل گئی، غسل کر لیا، دوسرے پانی، پھر قرآن شروع روز. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے تمہیں ایک موقع دیا ہے. یہ عظیم مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے، لیلۃ القدر والا مہینہ ہے، صیام و قیام والا مہینہ ہے. خدا کے لیے اس کو ضائع نہ کریں. یہ سگریٹ پینے میں، ٹی وی دیکھنے میں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانے میں اپنے روزے برباد نہ کریں. روزے رکھیں، ادب سے رکھیں. کوشش یہ کریں کہ افطار جو ہے وہ تازہ کھجور پہ ہو. سنت یہ ہے کہ تازہ کھجور اگر مل جاتی ہے الحمدللہ تو اس سے ہو. اور کھجور کا بھی ادب ہے، یا 1 دانہ کھائیں، یا 3 کھائیں، یا 5 کھائیں، یا 7 کھائیں، یا اس طرح کھائیں، اس حساب سے کھائیں. اور اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ کعبے پہ نظر ہو، یا محمد مدنی کے روضے پہ نظر ہو، زمزم کا پانی ہو، مدینے کی کھجور ہو، پھر بھی تیرا دل پاک نہیں ہوتا تو پھر سمجھو اللہ نے مہرے لگا دی. پھر بھی اگر ہدایت نہ ملے نا جی تو پھر سمجھ لو کہ بس اب کام ختم ہو گیا، اب مہرے لگ گئی ہیں. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ڈرائیں نہ ڈرائیں ان کو کوئی فائدہ نہیں. تو یہ پوری محنت ہے.
تو اسی طرح یاد رکھیں کہ قرآن مقدس جو ہے، یعنی خود اندازہ کریں کہ ہر رمضان میں حضور جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، جیسے قاری دور کرتے ہیں، یعنی ایک دفعہ جبریل پڑھتا پھر حضور پڑھتے، پھر جبریل پڑھتا پھر حضور پڑھتے، اور آخری سال جس میں حضور کی وفات ہوئی ہے اس میں حضور پاک نے 2 دفعہ دور کیا۔ تو اس لیے براہ مہربانی اپنے رمضان کے لیے تیاری کر لو اور بالکل فیصلہ کر لو، حرم سے دور ہو مسجدوں میں چلے جاؤ، مسجدوں میں جا کے تراویح پڑھو، اور تراویح کے اندر جو 8 رکعتیں پڑھتے ہیں ہم ان پہ کبھی الحمدللہ اعتراض نہیں کرتے، وہ جانے 8 رکعتیں جانے، لیکن پوری امت کا جو اجماع ہے، جمہور ائمہ کا جو اجماع ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین، وہ فرماتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، اسی پہ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک اتفاق آ رہا۔ بہرحال کوئی آدمی 8 پڑھتا ہے اللہ قبول فرمائے، لیکن اس کو ثواب 8 رکعت کا ہی ملے گا، اور جو 20 پڑھے گا تو اس کو 20 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ وہ ہماری مثال ہے نا کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، اب تمہاری مرضی ہے تم کڑوا کرنا چاہو یا میٹھا کرنا چاہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تراویح الگ چیز ہے اور تہجد الگ چیز ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور تہجد تو نفل ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تراویح کی تو پھر تہجد بھی پڑھا کرو۔ بس ہمت کر لو نا تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہر نماز کے بعد ایک پارہ قرآن شریف پڑھنے میں میرا خیال ہے کہ 10-15 منٹ سے زیادہ تو نہیں لگتا، یعنی 3 پارے پڑھنے میں 1 گھنٹہ، تو کیا تم اللہ کے اس شہر مبارک کو، اس کی برکتیں لینے میں 1 گھنٹہ بھی صرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ایک ہے تراویح میں سننا، ایک ہے دیکھ کے پڑھنا، خود پڑھے اور دیکھ کے پڑھے کہ قرآن کے اندر نظر ڈالنے سے بھی رحمت ہوتی ہے۔ اپنے اور سحری میں سب سے تاخیر کریں اور افطار میں سب سے تعجیل کریں۔ کیا مانا؟ یوں ہی اذان اللہ اکبر غروب ہو تو فوراً افطار کریں۔ حضور نے فرمایا جب تک میری امت افطار میں تعجیل اور سحر میں تاخیر کرتی رہے گی ان پہ اللہ کی رحمت رہے گی۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو کہ صحیح حدیث ہے میرے مدنی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرحتان للصائم، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوں گی، ایک عند الافطار و عند لقاء الرب، ایک افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے اور ایک جب رب کا دیدار کرے گا تو خوشی ہوگی۔ اور یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ افطار کے وقت، یعنی افطار سے 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے دعا مانگیں، یعنی جو دعا افطار کے وقت مانگی جائے گی وہ قبول ہوتی ہے۔ میرے ایک ساتھی تو میں نہیں کہہ سکتا، ملنے والے تھے، تو یہ پچھلے رمضان کی بات ہے، میرے پاس آئے، کہتے جی تنہائی میں نے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کیا بات؟ کہتا جی میری 4 بیٹیاں ہیں اور چاروں پڑھی لکھی ہیں، چاروں خوبصورت ہیں، رشتے نہیں ہوتے۔ اللہ کی شان۔ میں نے کہا حضرت ابھی تو 2 دن کے بعد رمضان ہے، رمضان شریف میں
ایک تو 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے خود بھی پڑھیں، لڑکیوں سے بھی کہیں وہ بھی پڑھیں، ان کی والدہ بھی پڑھیں، اور خاص طور پہ افطار کے وقت ابھی سے نیت کر لو کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے کی دعا کرنی ہے۔ ہونے گا ٹھیک؟ عید کے کوئی 20 یا 25 دن بعد یا حج کے موقع پہ پھر وہ مجھے ملا، میں نے کہا ہاں بھائی کیا ہو گیا؟ نا جی الحمدللہ 4 بیٹوں کی شادیاں ہو گئی اور بڑے اچھے مجھے رشتے ملے ہیں، بڑے اچھے داماد ملے ہیں کہ میری برادری حسرت کرتی ہے، حیرت کرتی ہے کہ اس غریب آدمی کی لڑکی اتنے بڑے لوگوں نے لے لی۔ تو آپ نے بھی جو کوئی مشکل مسئلہ ہو نا ابھی سے نیت کر لو کہ میں نے افطار کے وقت مانگنا۔ ویسے تو ہر چیز مانگے، یہ نہیں ہے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے، ہر چیز مانگے، ہر وقت مانگے، اخلاص سے مانگے، نیک نیتی سے مانگے، رو رو کے مانگے، دل سے مانگے، غفلت نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مالک اپنے دروازے سے کسی کو دھکا دے دے۔ نہیں ایمان سے کہیں کہ کتے ہیں، خنزیر ہیں، نجس ہے، ناپاک ہے، پلید ہے، اور کتنے جانور ہیں جو پلید ہیں، اور سب کو کون رزق دیتا ہے؟ یہ دریاؤں میں ایک مچھلی ہوتی ہے وہیل مچھلی، وہ اگلے دن میں اخبار میں پڑھا تھا 32 ٹن گوشت اس کی غذا ہے روز کی۔ کون دیتا ہے؟ آپ پڑ جاتے ہیں خرید کے۔ وہ تو سب کو دیتا ہے، وہ تو کافروں کو بھی دیتا ہے، یہودیوں کو بھی دیتا ہے، ہندوؤں کو بھی دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ مومن کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے اور کافر کی نظر اسباب پہ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ محنت کی اس لیے مجھے مل گیا، مومن کہتا ہے نہیں محنت کی توفیق کیسے دی؟ اللہ نے دیا ہے، اصل بات ہے کہ اللہ نے مجھے دی۔ تو مومن کی نظر سیدھی خدا پہ جاتی ہے اور کافروں کی نظر اسباب میں اٹک جاتی۔ اور جی آپ نے لیٹ کر دیا، آپ 2 گھنٹے پہلے آ جاتے ہیں، مریض آپ کا بچ جاتا۔ ان کی نظر اسباب پہ کھڑی ہے، ہم کہیں گے اللہ کی تقدیر یہی تھی۔ کھلنی ویلی میں سال کے بوڑھے جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور 20-20 سال کے جوان چلے گئے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے چونکہ رمضان المبارک قریب ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ باتیں جو اس مہینے مبارک باقی ہیں۔ لیلۃ القدر یاد رکھو، لیلۃ القدر اتنی بڑی نعمت ہے کہ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی تیری امت کی عمر کیونکہ تھوڑی ہے، پہلے لوگ 1000 سال 2000 سال زندہ رہتے تھے، 500 سال زندہ رہتے تھے، اب آپ کی امت کی عمر جو ہے اغلب اکثر جو ہے 60 سے 70 تک ہے، تھوڑے ہیں جو 70 سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ ہم نے آپ کی امت کو چونکہ خیر امت سب سے افضل امت بنایا ہے، اب ایک آدمی 1000 سال نماز پڑھے اور تیرا امتی 40 سال نماز پڑھے تو کیسے برابر ہو؟ لہذا آپ کی امت کو ہر سال میں ہم 1 رات دے دیتے ہیں جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جب اس نے اس 1 رات میں عبادت کر لی تو گویا 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کر لی، اور جس کو 20 رمضان مل گئے تو 20,000 مہینے، اب تیری امت کا کون مقابلہ کر سکتا؟ اغلب یہ ہے کہ
رمضان المبارک کے مہینے میں یہ بھی حضور کی صحیح حدیث ہے، اور فی العشر الاواخر کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اس کو تلاش کیا کرو، اور زیادہ فرمایا امید یہ ہے کہ 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں زیادہ امکان ہے۔ اچھا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ 27 میں رہے، مثلا اس سال اگر 27 میں، اگلے سال ہو سکتا ہے 25 میں ہو، یعنی وہ تبدیل ہوتی ہے، اور ہر ملک کا وقت الگ ہے، لیا تب بھی تبدیل، جب ہمارے یہاں 25 ہوگی کسی ملک میں 27 ہوگی، کسی ملک میں ابھی 24 ہوگی۔ تو اس لیے لیلۃ القدر میں یہ بدعت ہے کہ 27 کی رات ہم نے عمرہ کرنا ہے، بالکل بدعت ہے، کوئی ثواب نہیں ہے اس کا، یہ جاہلوں نے بنا رکھا ہے، مر جائیں گے لیکن 27 کی رات رش میں عمرہ کریں گے اور فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، ہم کے باہر سوئے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم نے رمضان المبارک کی عشاء کی نماز جماعت سے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، سبحان اللہ، بہت بڑا اجر ہو گیا، بجائے اس کے کہ عمرہ کرو، اور جس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، اکثر یہی فرماتے ہیں کہ بدعت ہے۔ کبھی کسی صحابی نے 27 کی رات سمجھ کے عمرہ نہیں کیا، نہ حضور نے حکم فرمایا کہ جب 27 کی رات ہو تو عمرہ کرو، لیکن ہمارے یہاں رواج ہے آپ الٹے لٹک جائیں، انہوں نے ضرور کرنا ہے۔ یہ آپ ان کو سارا قرآن سنا دیں، جب تک اللہ ہدایت ہے یہ بدعت نہیں چھوڑیں گے۔ سارا قرآن پڑھا دیں، کہیں گے کل شریف وہ تو کرنے ہیں جی، کیا کریں، برادری کہے گی ناک کٹ جائے گی، نبی ناراض ہوتا ہے جی، کوئی بات نہیں، وہ تو غفور الرحیم ہے، برادری ناراض نہ ہونا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال دعا بھی کریں کہ اللہ کرے رمضان ہم سے راضی ہو کے جائے، رمضان ناراض ہو کے نہ جائے، رمضان ہمارے لیے گواہ بنے، ہمارے خلاف گواہ نہ بنے، اور دعا کریں اللہ ہمیں لیلۃ القدر کے برکات و ثمرات عطا فرمائیں، رمضان کے برکات و ثمرات عطا فرمائیں۔ ہاں، جو لوگ اپنے ملکوں سے آئیں گے یا مدینہ منورہ سے آئیں گے یا طائف سے آئیں گے، یعنی میقات کا عمرہ کریں گے رمضان میں، اس عمرے کی فضیلت ایسی ہے جیسے اس نے حضور پاک کے ساتھ حج کیا۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مجھے یاد نہیں ہے، حضرت ابی موسیٰ اشعری اسی کنیت سے مشہور ہیں، تو مجھے صحیح معنی میں ان کا نام مبارک یاد نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حرم شریف میں مطاف کے لیے جو کام ہو رہا ہے، جو پرانی عمارت شہید کر دی گئی ہے، کہتے ہیں شہید نہ کہا کرو، شہید تو بندہ ہوتا ہے، دیواریں تو شہید نہیں ہوتی۔ قرآن نے انسان کو شہید کہا ہے، دیواروں کو تو نہیں، دیواریں گرا دی گئی ہیں، شہید کا کیا بنا ہے؟ صرف دیکھنا یہ ہوگا کہ گرانے کی نیت توہین ہے یا تعمیر ہے، اگر تعمیر ہے تو ثواب ہے، پہلی گراؤ گے تو اور بنے گی نا۔ یہ تو لوگ صحیح مسجد کو شہید کرنا ہے، ماشاءاللہ اچھے مجاہد ہو، لوگ کافروں کو قتل کریں تو مسجد کو قتل کر کے شہید بننا چاہتے ہو، عجیب لوگ ہیں۔ بس یہ ادب ہے، ان کا ادب ہے کہ مسجد کو شہید کرنا ہے۔ اور جی پیر صاحب، انہوں نے کہا جی پیر صاحب وصال فرما گئے ہیں۔ وصال کا کیا معنی؟ یعنی اللہ سے جا کے مل گئے ہیں اور پھر اگلے سال شادی ہوگی اور شریف کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شادی. آپ کو میری بات پہ اعتبار نہ ہو تو مکے میں ہو نا، کسی عربی سے پوچھ لو بھی اور اس کا کیا ماننا ہے. تو ہر سال اب یہ نہیں پتا کہ ہر سال اسی شادی کی تجدید کرتے ہیں. یہ جو ہر سال عرس ہوتا ہے نا جی، کہ بھئی وہ جیسے آج کل شادی کی باقاعدہ سالگرہ جیسے مناتے ہیں نا، تو شادی کا بڑا دن جو ہے اس میں بھی یہ باقاعدہ. تو یہ پتہ نہیں اسی شادی کی تجدید ہو رہی ہے، ہر سال میں نئی شادی ہوتی ہے. کہتے جی کہ اگر روزے کی حالت میں کسی نے اپنی بیوی سے جماع کیا، ابھی تو رمضان آیا نہیں اور تم نے ابھی سے نیت کی ہوئی ہے ماشاء نہیں، مجھے بتائیں نا مسئلہ کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور پھر اس کا کفارہ اتنا سخت ہے کہ ایک غلام آزاد کریں. اگر نہیں کر سکتے ہو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں. وہ بھی اگر نہ رکھ سکتے ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اللہ نے جب رات حلال کر دی ہے ضروری تم نے روزے کو برباد کرنا ہے؟ کیا کرے یار؟ یعنی ابھی سے فکر یہی ہے کہ رمضان میں بیچارہ بیوی سے کیا کرے. اور بھی رات کو بھی تو بیوی ہوتی ہے نا جناب. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر جماعت پڑھانی ہو یہی نیت ہوتی ہے کہ میں امام ہوں، اور کیا نیت ہوتی ہے؟ یہاں پر مقامی لوگ جو ہیں ہمیں پیسے دیتے ہیں بطور صدقہ، لے لیا کرو. اور اگر تقویٰ ہے تو پوچھ لو زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے. زکوٰۃ ہے تو غریب خرچ کرے، ابھی نہ کرے. صدقہ ہے تو لے لیا کرو، کوئی بات نہیں. میرا تعلق جہاں میری اب شادی ہو رہی ہے اس لڑکی کی ماں کے ساتھ بھی تھا ماشاءاللہ، یعنی سارے گھرانے سے تعلق رکھا ہوا تھا. اتنا بڑا لامتی بھی کوئی ہوگا؟ اچھا اس کے باپ کے ساتھ تو نہیں تھا؟ پتہ ہے اس کا بھی مفعول رہا ہو. انا للہ و انا الیہ. نہیں ہو سکتا نکاح. کتنے بے غیرت ہو یار. اس کی ماں سے بھی تعلق، اس کی بیوی کو اور بیٹی کو بھی بیوی بنا کے ایک گھر میں رکھو گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے بڑے بڑے برے خیالات آتے ہیں، خودکشی کر لوں، کیا کروں. کوئی بات نہیں ہے. جب بھی برے خیالات آئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. خودکشی کرنے سے تو ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاؤ گے. فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے کمرے میں ایک آدمی موجود ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور ہر جگہ موجود ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اگر شیطان ہر جگہ آ سکتا ہے، یعنی کس سے تشبیہ دے رہا ہے؟ ایسا آدمی مسلمان ہے؟ نبی کو شیطان سے ملا رہا ہے؟ ایسے بندے کے ساتھ بالکل نہ رہیں، بالکل نہ بیٹھیں، بالکل نہ کھائیں، بالکل نہ پیئیں. یہ کافر ہے. اللہ پاک سے اس کو دعا کریں اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے. اور شیطان بھی ہر جگہ تب آ سکتا ہے جب اللہ اس کو طاقت دیتا ہے. ایسے کوئی نہیں آ سکتا. ہمارے مسجد میں جو امام ہے ہر اذان میں صلاۃ و سلام بھی پڑھتا ہے اور ہر قبروں پہ جاتا ہے. نیاز بھی ایسے آدمی پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ بدعتی ہے. اگر میری والدہ کہہ دے کہ بیوی کو طلاق دے دو تو شرعاً آپ پابند نہیں ہیں. اگر آپ کی بیوی کے تعلقات آپ سے ٹھیک ہیں تو آپ شرعاً اس بات میں پابند نہیں ہیں ماں کے. بیوی کو الگ بٹھا دو تاکہ اگر آپ کی والدہ کی تکلیف ہے اس سے
بیوی کو الگ رکھو، تم اپنی والدہ کی خدمت کرو باقاعدگی سے، پابندی سے. اور بڑے لوگ جو تھے ان کا کیا کہنا ہے، وہ تو حضرت ابراہیم نے حکم دیا تو حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حضرت عمر نے حکم دیا تو عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. وہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، شرعاً تم پابند نہیں ہے. اگر تلاوت قرآن کر رہے ہو تو کسی کو چاہیے کہ وہ آ کے آپ پر سلام علیکم نہ کہے. جب بھی کوئی آدمی قرآن پڑھنے میں یا اپنے ورد وظیفے میں مشغول ہے اس کو جا کے نہ کہے السلام علیکم جی، اس کا تو پڑھنا کیا نا بیچارے کا. لیکن کہو تو قرآن بند کر کے جواب دے کے پھر بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے. حضور پاک مدینہ منورہ میں جہاں بھی رہو درود شریف پڑھو. صلاۃ و سلام صرف حضور کے سامنے مواجہ شریف میں جا کے پڑھے جاتے ہیں. اگر گزارش یہ ہے کہ کوئی امام بھی مسجد میں یا کسی بھی جگہ نماز پڑھائے اور ترتیب جو ہے سورتوں کی بدل جائے، کچھ نہیں ہوتا نا، بات ٹھیک ہے. افضل یہ ہے کہ ترتیب ہو، ورنہ ضروری تو نہیں. اگر رمضان المبارک میں حدود حرم سے باہر جا کے ہم عمرہ کریں وہ ثواب نہیں ہے جو میقات کے عمرے کا ثواب ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ صرف اسی نیت سے جائے کہ باہر جا کے عمرہ کرو، کہتے ہیں اصل کرنا ہی نہیں چاہیے. ہاں اتفاق سے تم طائف جا رہے واپسی بحرام باندھ لو، مدینہ منورہ جا رہے واپسی بحرام باندھ لو، سعادت حاصل کر لو. لیکن احناف اور شوافی تو ہر جگہ سے عمرے کی اجازت دیتے ہیں. اعتکاف کی کرنا ہے حرم میں، بالکل بس نیت کر کے بیٹھ جانا، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن حرم کے باہر نہیں نکلنا بغیر کسی ضرورت کے، جیسے حمام جانا ہے ورنہ نہیں نکلنا چاہیے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ اللہ آپ کے شوہر کو ہدایت دے، اللہ آپ کے شوہر کو حیا دے. یہ جو زیادہ خدمت کرتی ہیں نا لڑکیاں، اپنے زیور بیچ کے شوہروں کو کھلاتی ہیں، اس کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی اور ڈھونڈ کے لے آتے ہیں کہ تاکہ وہ بھی مجھے کھلائے گی تو ڈبل خرچہ ملنا شروع ہو جائے گا نا. بہرحال توبہ کرے، استغفار کرے، اس نے آپ پہ ظلم کیا ہے. اللہ آپ صبر کریں، برداشت کریں. اگر ایک طلاق کے بعد اس نے رجوع کر لیا ہے تو جائز ہے، اگر 3 دفعہ طلاق دی تھی تو رجوع نہیں کر سکتے. کہتے جی کہ میں مہینے میں 2 عمرے کرتا ہوں اور سنت کے مطابق زلفیں بھی رکھنا چاہتا، تو زلفیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا وہاں اتنا چھوٹا سا سرا سارے بالوں کا کاٹ لیں، ہو گیا، رب و راس ہو گیا. لیکن سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں. میں نے کمپنی میں کام کرتا ہوں، حج افراد کیا، پاکستان نہیں گیا، 16 مہینے ہو گئے ہیں، حج حب کرنا چاہتا ہوں. تو جو مکے میں رہتے ہیں وہ افراد ہی کریں گے، چاہے 100 سال بھی حج کریں. وہ تمتع کر ہی نہیں سکتے. تمتع اور قران باہر والوں کے لیے ہوتا ہے. ہاں اگر آپ کو شوق ہے تمتع کا تو پاکستان چلے جائیں، 1 ہفتے کے لیے پھر واپسی پہ احرام باندھ لیں، تمتع کر لیں. برما کے مسلمانوں پہ اللہ پاک رحمت فرمائیں، اللہ ان کی مشکلات کو دور فرمائیں،
اور اللہ عالم اسلام کو توفیق دے ان کی مدد کرنے کی۔ ہم نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، میقات سے حرم میں عشاء کی نماز میں احرام کا کپڑا سر پہ ڈال لیا، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی مکے میں ملازم ہے، مکے میں رہتا ہے، مدینہ منورہ جائے واپسی تو احرام ضروری ہے، ملازم ہو یا نہ ہو۔ جب آپ میقات کے باہر چلے گئے، میقات سے آ رہے ہیں، قرآن لیلۃ القدر میں اترا اور 23 سال لگ گئے۔ ہاں اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن والوں کو ملا کرو۔ لیلۃ القدر میں اترا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، آسمان دنیا سے حضور پر 23 سال لگے۔ میری ڈیوٹی عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے تو رات کے 2 بجے تک، تو اس کے بعد آپ تراویح اپنی الگ پڑھ لیں یا 2-4 ساتھی جماعت کر لیں تراویح کی۔ پہلے تراویح تو پڑھے نا، تہجد پڑھنے کا آپ کے پاس وقت کیا رہے گا بھی، لیکن 2 رکعت تہجد بھی پڑھ لی۔ 2-4 آدمی ڈیوٹی والے جو ہو نا وہ آپس میں مشورہ کر دو، کوئی تو ان میں حافظ ہوگا نا، حافظ نہ بھی ہو تو چھوٹی صورتیں تو آتی ہوں گی نا۔ جب ڈیوٹی ختم ہو جائے کھڑے ہو کے اپنی 20 رکعتیں پوری کر دیں اور 3 وتر پڑھ لیں، کیونکہ تراویح سنت موقدہ ہے۔ تہجد نہ پڑھو گے تو گناہ تو نہیں ہوگا نا، تراویح کے چھوڑنے پر تو گناہ ہوگا۔ میرے شوہر اچھا ہے، میری اور لڑکیاں اور جو ہیں وہ بہت سوٹ بناتی ہیں، تو بہت سوٹ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مر جائیں گی تو کیا کریں گے، قبر پہ ڈالیں گے سوٹ، بس ضرورت کے 1-2 ہوں، باقی تو ساری فضول خرچی ہے اور گناہ ہے۔ اور قرآن کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ بلا وجہ خرچ کرتے ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے جتنا، اب ہمارے یہاں تو یہ عذاب پڑ گیا ہے نا کہ ایک یعنی شادی پہ یا کسی پر فنکشن میں لڑکی نے سوٹ پہن لیا ہے، وہ اگلے فنکشن میں نہیں پہننا چاہتے کہ یہ تو میں نے پہنا ہو، تو خاوند کیا کرے، وہ بھی ہر فنکشن پہ ایک نئی بیوی لے آئے۔ تمہیں سوٹ بدلنے کا شوق ہے نا، اس کو بھی بیویاں بدلنے کا شوق، پھر کیا کرو گے؟ اتباع رسول کرو، سیدہ فاطمہ کی پیروی کرو، چھوڑ دو ان فیشنوں کو، بے حیائی کو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل کپڑا کیا ہے؟ لباس التقوی، ذالک خیر، کہ آدمی پرہیزگار ہو، متقی ہو۔ اسی لیے حکم ہے کہ اپنی ضرورت کے بجائے کسی کی پارٹیوں میں نہ جایا کرے، ورنہ جانے کے بعد نہ شکری پیدا ہوگی، نہ جہد پیدا ہوگا، نہ فرمانی پیدا ہوگی۔ اور اسی پہ خیال کر لیا کریں کہ سرکار دو جہاں کے کتنے جوڑے تھے، سیدہ فاطمہ کے کتنے جوڑے تھے، سیدہ عائشہ کے کتنے جوڑے تھے، سیدہ خدیجہ کے کتنے جوڑے تھے۔ کیا ان کی عزت کپڑوں کی وجہ سے ہے کہ ساری دنیا کی عورتیں ان کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہیں؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا الهنا اله كل شيء اله واحد لا اله الا انت اللهم بارك لنا ما تبقى من شعبان اللهم ارزقنا ثمرات رمضان وبركات رمضان اللهم ارزقنا الصيام والقيام اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة
اللهم انا نسألك العفو والعافية وتمام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ هذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں بیماریاں دور فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، برما میں ہیں، عراق میں ہیں، شام میں ہیں، یمن میں ہیں، افغان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ آج ان مسلمانوں کے روزے کیسے ہوں گے جن کو زمین پر کوئی اترنے بھی نہیں دیتا. یا اللہ جن کے بچوں کے خون بہ رہے ہیں، جن کی بیٹیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، جن کے سامنے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، وہ کیا روزے رکھیں گے اور کیا افطار کریں گے اور کیا سحر کریں گے. یا اللہ اگر تو نے مسلمانوں کی مدد نہ کی تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ کلمہ پڑھنے والوں پہ رحم فرما. اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ، انت المستعان وعليك البلاغ، انت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم عليه.